صبح سے گلیوں میں گھوم گھوم کر تھک گیا تھا، لیکن ابھی تک انڈے فروخت نہیں ہوئے تھے۔ تھک ہار کر میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا جس کی چھاؤں مجھے سکون دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا درخت کے پیچھے ایک عورت کمبل لپیٹے بیٹھی تھی۔ آس پاس عجیب سی بو پھیلی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بیمار ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بہت ترس آیا تھا۔ پھر میں اس انتظار میں تھا کہ کب کوئی گاہک آئے اور مجھ سے میرے سارے انڈے خرید لے۔ تبھی دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا اور اس نے 5 انڈے خرید لیے۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد تو مجھے فائدہ ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر انڈوں کی ٹوکری پر پڑی تو میرے چہرے پر بدحواسی پھیل گئی، کیونکہ اس میں 3 انڈے غائب تھے۔ میں بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھی تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ ہو نہ ہو میرے انڈے اسی نے چرائے تھے۔ شاید وہ بیمار تھی یا پھر کوئی غریب، تبھی تو چوری کرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ اب میں دل محسوس کر رہ گیا، گھر جاؤں گا تو سوتیلی ماں جینا حرام کر دے گی۔ اسے تو ہر قیمت پر پورے پیسے چاہیے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب میں گھر گیا، انڈے 20 تھے، لیکن میں نے اسے 17 انڈوں کے پیسے دیے تھے۔ تبھی اس نے میرے بال پکڑ لیے اور کہنے لگی، مجھ سے ہوشیاری کرتے ہو؟ میں ساری چالاکی سمجھتی ہوں تمہاری۔ باپ کے مرنے کے بعد تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گیا ہے۔ 3 انڈوں کے پیسے کھا کر کیا سمجھتے ہو کہ میں پھر بھی تمہیں روٹی دوں گی؟ آج رات تمہیں بھوکا سونا پڑے گا۔ اس نے مجھے وہاں سے دفع ہونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے وہ انڈے بیچے ہی نہیں ہیں، بلکہ کسی نے چوری کر لیے تھے، لیکن اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اب میں بھوکا پیاسا پوری رات تڑپتا رہا، لیکن اس ظالم عورت کو مجھ پر ترس نہ آیا تھا۔ میرا نام سمیر ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے مجھے زمانے کی اونچ نیچ کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو مجھ پر ظلم و ستم کرنے والوں کے ہاتھ ایک موقع لگ گیا۔ دراصل میری ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میرے 4 سوتیلے بہن بھائی تھے۔ سگی ماں کا پیار تو مجھے نصیب نہ ہوا، لیکن سوتیلی ماں کی نفرت ضرور حصے میں آئی تھی۔ وہ مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ جب ابا میرے لیے خاص طور پر الگ چیز لے کر آتے تو وہ اس چیز کو محسوس کرتی کہ ابا اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس کے بچوں سے کم۔ یہی بات اس کی نفرت کی وجہ بنی تھی۔ ابا ایک غریب مزدور آدمی تھے۔ 5 بچوں کے ساتھ اتنے بڑے گھر کو پالنا آسان نہیں تھا۔ کیا معلوم تھا کہ ایک دن چپکے سے ان کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب گھر چلانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، کیونکہ تم ہی اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہو۔ میں ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اس وقت میں صرف 13 سال کا تھا۔ ابا نے 5-6 مرغیاں پال رکھی تھیں جو دیسی انڈے دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن ان کے انڈے جمع کر کے میری سوتیلی ماں نے مجھے دیے اور کہنے لگیں کہ انہیں جا کر بیچ آؤ۔ جو پیسے ہاتھ آئیں گے ان سے ہی گھر میں ہانڈی پکے گی، ورنہ گھر میں کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہے۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گیا، پاگلوں کی طرح گلی گلی گھومنے لگا۔ آخر کار شام تک کہیں جا کر وہ انڈے فروخت ہوئے۔ پھر تو میرا معمول بن گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن میں انڈے بیچنے کے لیے نکل جاتا۔ کبھی کبھار پڑوس میں رہنے والے ایک آدمی کے ساتھ دہاڑی پہ بھی چلا جاتا تھا، جہاں سے مجھے 300-400 روپے مل جاتے تھے۔ اب ہر وقت مجھ پر مایوسی طاری رہتی تھی، لیکن آج جو بھی ہوا تھا وہ نہایت افسوسناک تھا۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ پوری رات بھوکا رہ کر صبح کہیں جا کر مجھے روٹی ملی، کیونکہ آج مجھے مزدوری پر جانا تھا۔ پھر میں اس آدمی کے ساتھ مزدوری پر چلا آیا۔ وہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں ہر کام کرنے کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا تھا میرے ہم عمر بچے بھی کوئی مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا تو کوئی راشن کی دکان پر۔ میں نے بھی اتنی سی عمر میں اپنا گھر سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اگر سوتیلی ماں مجھ سے پیار، محبت، نرم لہجے میں بات کر لیتی تو شاید یہ سب کچھ مجھے اتنا بوجھ نہ لگتا، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے 4 بچے تو سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے صرف 8 جماعت تک پڑھا تھا۔ اس کے بعد چھوڑ دیا آگے پڑھنا۔ یہ شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ شام کو دہاڑی لگا کر میں گھر آ گیا۔ دوسرے دن پھر سے انڈے بیچنے گیا۔
میری آنکھیں اس عورت کو تلاش کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اسی درخت کے پاس ہوگی جہاں پر وہ مجھے اس دن نظر آئی تھی، لیکن آج وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک آدمی پاس سے گزرا۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر رازداری سے کہنے لگا، یہاں پر نہ بیٹھو، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ میں حیران تھا، یہاں پر بیٹھنے سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ درخت آسیب زدہ ہے، اکثر علاقے کے لوگوں نے یہاں پر ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ عورت ہر وقت اس درخت کے پاس رہتی ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ درخت اس کا گھر ہے۔ میں حیران تھا کہ بھلا کوئی عورت درخت پر کیسے رہ سکتی ہے، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو وہ میرے کان میں کہنے لگا، اس پر جنات کا بسیرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی یہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مجھے تو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں یہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر دور سے آتی ایک عورت پر پڑی۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کئی دنوں کی بیمار ہو، پھر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی، بیٹا ایک انڈا دے سکتے ہو؟ آج میرا انڈا کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دراصل میں کئی دنوں سے بیمار ہوں اور اس بھری دنیا میں اکیلی بھی، کوئی بھی میرا خیال رکھنے والا نہیں۔ وہ منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا۔ میں نے فوراً ہی ایک انڈا اسے دے دیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج پھر مجھے رات کو بھوکا رہنا پڑے گا، لیکن اگر کسی بیمار کا خیال کیا جائے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ وہ عورت انڈا لے کر خوشی خوشی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ میں باقی سارے انڈے فروخت کر کے گھر چلا آیا۔ آج بھی سوتیلی ماں نے ایک انڈے کے پیسے کم ہونے پر ناراضگی دکھائی تھی اور مجھے کھانا ہی نہ دیا۔ اکثر وہ میرے ساتھ ایسا کرتی تھی۔ پھر 2 دن بعد میں پھر سے انڈے بیچنے کے لیے نکلا تھا۔ اچانک ہی میری نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے بنی ہوئی تھی۔ اس کے اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اندر کوئی بیمار ہو۔ جیسے ہی میں نے وہاں جھانک کر دیکھا تو اسی عورت پر میری نظر پڑی۔ تو کیا یہ بیچاری یہاں رہتی ہے؟ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں اس سے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ بس بیٹا، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیا میں آپ کو دوا لا کر دوں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جب ہی میں نے اسے بخار کی دوا لا کر دی، جسے پیتے ہی وہ کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعا دینے لگی اور کہنے لگی کہ ایک دن اللہ تمہیں بڑا آدمی بنائے گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا، پھر فوراً ہی دل سے آمین کہا۔ اب میں گھر چلا آیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت کی خدمت کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر دوسرے دن جب میرا یہاں سے گزر ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ نہ تو وہ جھونپڑی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان۔ میں حیران بھی تھا کہ کہیں وہ میری نظر کا دھوکہ تو نہیں تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یہ جگہ یاد تھی۔ اتنی جلدی اس عورت کا غائب ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں معمول کے مطابق اپنا کام کرنے لگا، لیکن ایک دن تھکن سے چور ہو کر اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اپنی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھنے لگا تو وہ مجھے بہت بھاری محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اس کے نیچے ہاتھ مارا تو میں حیران رہ گیا۔ ڈھیر سارے نوٹ میری ٹوکری میں چھپا کر رکھے گئے تھے، جیسے کسی نے نظروں سے چھپا کر رکھے ہوں۔ اتنے سارے پیسے میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ پیسے رکھنے والا کون ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آخر کون اتنے بڑے دل والا تھا جس نے یہ ڈھیر سارے پیسے رکھے تھے۔ پھر میں نے انڈوں کے پیسے لیے اور باقی پیسے اپنے پاس چھپا کر رکھ دیے۔ میں یہ سارے پیسے اپنی سوتیلی ماں سے چھپا لینا چاہتا تھا، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنا کوئی کام شروع کروں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد آخر کار میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مجھے صرف انڈے بیچنے کا تجربہ ہے، کیوں نہ میں ایک پولٹری فارم بنا لوں؟ اس سے مجھے فائدہ ہوگا کہ مرغیاں بھی ہوں گی اور انڈے بھی۔ چھوٹا سا ہی صحیح، لیکن یہ فارم میں بنا سکتا ہوں۔ لیکن اس تجربے کے لیے میری عمر بہت کم ہے، اس کے لیے مجھے تھوڑے پیسے اور جمع کرنے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں چپکے چپکے مزدوری کرنے لگا، جگہ جگہ کام کرتا۔ 150 کر کر کے میں نے اچھے خاصے پیسے اپنے پاس جمع کر لیے تھے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں ایک کڑیل نوجوان بن چکا تھا۔
اور وہ وقت آ چکا تھا جب میں اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دوں۔ اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں ڈھیر سارے چوزے خریدوں گا، لیکن مجھے اس کے لیے جگہ بھی چاہیے۔ وہ رقم آج بھی میرے پاس محفوظ تھی۔ گھر کا گزارا کسی نہ کسی طرح ہو ہی رہا تھا۔ سوتیلی ماں بھی کپڑے وغیرہ سلائی کر لیتی تھی۔ اب اس کے اندر پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا بھی چھوڑ دیے تھے، بلکہ وہ یہ احساس کرنے لگی تھی کہ آخر میں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ اس کی جو سگی اولاد تھی وہ جوان ہونے کے بعد اچھی خاصی نافرمان نکلی تھی۔ پھر اسے میری قدر آئی تھی۔ اب وہ مجھ سے جھگڑنا چھوڑ چکی تھی۔ اب میں اس پولٹری فارم کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن جگہ خریدنا میرے لیے ناممکن تھا۔ تبھی میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یہ جنگل کے اس طرف ایک خالی جگہ ہے، وہاں پر تم آرام سے پولٹری فارم بنا سکتے ہو، لیکن وہاں پر آبادی نہیں ہے، تم اکیلے کیسے رہو گے؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے آزمائشوں سے لڑنے کی ہمت ہے، اس لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں آرام سے وہاں پر اپنے چوزے پال لوں گا۔ پھر میں نے اپنے دوست کی مدد سے ایک چھوٹا سا پولٹری فارم بنا لیا۔ گو کہ میرے پاس اتنا زیادہ سرمایہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ میرے اندر اتنی لگن ہے کہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہاں چوزے پالنا شروع کیے۔ پھر 1 سال کے اندر اندر وہ بڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ مرغیوں کی شکل میں آ چکے تھے۔ اس سنسان اور ویران جگہ پر رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ اکثر اوقات مجھے یہاں خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بار بار دل میں یہی خیال آتا تھا، کہیں یہ جگہ آسیب زدہ تو نہیں۔ کئی دفعہ مجھے اس طرف لوگوں نے آ کر دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہتے کہ اس طرف نہ جایا کرو۔ یہاں پر ایک پرانی بلڈنگ تھی جسے توڑنے کے بعد سے یہ جگہ بھاری ہو چکی ہے۔ وہ بلڈنگ بہت پرانی تھی، سینکڑوں سال پرانی، اور اس میں آسیب رہتے تھے، لیکن جب وہ بلڈنگ گرائی گئی تو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ آوازیں پراسرار تھیں۔ آج بھی اس کا ملبہ اسی ویران جگہ پر پڑا ہے۔ میں پہلے بھی ان باتوں سے نہیں ڈرتا تھا، اب بھی لوگوں کی باتوں پر میں نے کان نہیں دھرے۔ لیکن ایک دن رات کو میں اپنے پولٹری فارم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے کانوں سے خوفناک آوازیں سنی تو دہشت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی میں نے کالے لمبے سائے کو مرغیوں کی جانب بڑھتے دیکھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ تبھی مجھے مرغیوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہوں، لیکن اس کالے سائے کو میں نے پولٹری فارم کے اندر غائب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں رات کو یہاں چوکیداری اکیلا ہی کرتا تھا، اسی لیے جاگتا رہتا تھا، لیکن آج جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ پھر دوسری صبح مجھے پتہ چلا کہ 2 مرغیاں غائب ہو چکی ہیں۔ اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ ابھی تو مرغیوں نے انڈے دینے بھی شروع نہیں کیے تھے۔ میں نہایت افسردگی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اب اتنے بڑے کام کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا، اور سرمایہ بھی میرے پاس اور نہیں تھا، یہ سب میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ لیکن 3 دن بعد مجھ پر خوشیوں کے بادل چھانے لگے۔ جب اس دن میں سو کر اٹھا تو میں نے بڑی تعداد میں وہ انڈے دیکھے تھے جو مرغیوں نے دے رکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولٹری فارم کی مرغیوں نے انڈے دینے شروع کر دیے تھے۔ وہ میرے لیے ایک خوشگوار دن تھا۔ پھر اس دن میں نے سارے انڈے جمع کیے اور اپنے ایک دوست کو پولٹری فارم پر بٹھایا اور خود انڈے بیچنے کے لیے شہر چلا آیا۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، تم اپنے کاروبار کو بنانے کی کوشش کرو، ساتھ ہی مرغیاں بھی پالو اور انہیں قصائی کی دکان پر بیچنے کے لیے دو، اس طرح سے تمہارے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں یہ کام بھی کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پہلے اچھی طرح سے اپنے پولٹری فارم کو تو سنبھال لوں، اور اس دن کا واقعہ بھی میرے ذہن میں جوں کا توں تھا۔ پھر اگلے 2 دن میرے لیے نہایت خوفناک تھے۔ اس دن میں اکیلا ہی فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا جب میں نے 2 کالے لمبے چوڑے نقاب پوش آدمیوں کو پولٹری فارم کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن ان دونوں نے 2 مرغیاں دبوچی اور یہاں سے لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ تو گویا وہ مرغیاں چوری کرنے آئے تھے۔ صدمے سے میرا برا حال تھا، کیونکہ ابھی تو میرے بزنس کی بنیاد ہوئی تھی اور ابھی سے یہ کام شروع ہو گیا۔ آخر یہ لوگ کون ہیں
کہیں یہ چور ڈاکو تو نہیں جو اس ویران اور سنسان جگہ پر اپنا گروپ بنا کر بیٹھے ہیں اور مرغیوں کا گوشت کھانے کے شوقین ہوں؟ پھر اگلے دن میرا دوست آیا تو میں اس سے کہنے لگا کہ اب میرے لیے یہاں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرا دوست کہنے لگا، میں نے تو پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ لوگ مرغیاں چوری کرنے آتے ہیں، وہ دکھنے میں کیسے ہیں؟ میں اس سے کہنے لگا کہ میں نے ان کی شکل تو نہیں دیکھی، لیکن ہمیشہ وہ کالے رنگ کا لباس پہن کر رکھتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پھر تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنات ہی ہیں۔ دیکھو، اگر وہ تمہاری مرغیوں کو چوری کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ساری مرغیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو، تم اپنے اس پولٹری فارم کو کہیں اور منتقل کر دو۔ اب وہ مجھ سے زیادہ ڈر گیا تھا۔ بجائے مجھے حوصلہ دینے کے، وہ تو مجھے ڈرا کر چلا گیا تھا۔ اب میں پریشان بیٹھا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، ابھی تو کام شروع ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کس سے مدد مانگوں۔ شاید اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر دے اور مرغیاں چوری ہونے کا یہ سلسلہ رک جائے۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہوگی۔ اگر سچ میں ہی وہ سائے نظر آنے والے انسان جنات ہیں تو یقیناً میری مرغیوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے کیونکہ میں نے اس ویران جگہ پر اپنا پولٹری فارم بنا لیا تھا۔ اس دن میں مرغیوں کو دانہ ڈال کر واپس آیا تھا جب اچانک ہی میں نے دیکھا درخت کے پیچھے ایک عورت چھپی ہوئی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ کون ہو تم؟ اپنے آپ کو ہمت دلاتے ہوئے میں اس سے پوچھنے لگا۔ تبھی وہ میرے سامنے آئی تھی، لیکن اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ میں حیران تھا کیونکہ میں آج اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، اس ویران جگہ پر مرغیوں کا شور ہوتا ہے، جنات پریشان آ چکے ہیں، تم اسے کہیں اور منتقل کر لو۔ میں تمہاری مرغیوں کی رکھوالی کر کر کے تھک گئی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور اچانک اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ مجھے کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے چہرے سے دہشت ٹپک رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ مجھے یوں غور سے دیکھتا ہوا پا کر وہ کہنے لگی، تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ایک بیمار عورت ہوں جس کی کبھی تم نے مدد کی تھی۔ یاد ہے جب تم چھوٹے تھے، تمہارے انڈے چوری ہو جاتے تھے؟ ان انڈوں کو چرانے والی بھی میں ہی تھی۔ میں ان دنوں بہت بیمار تھی۔ میں ایک جن زادی ہوں، اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں پر کئی سالوں سے آباد ہوں، لیکن کئی سال پہلے کی بات ہے جب میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ میں بالکل اکیلی اور تنہا ایک درخت پر رہتی تھی، میرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ کسی سے مدد مانگتی ہوں، کیونکہ جس جگہ پر میں رہتی تھی وہاں انسانوں کا بہت آنا جانا تھا۔ پھر میری نظر کئی انسانوں پر پڑی اور میں ایک عورت کے روپ میں آ گئی۔ کئی انسانوں سے میں نے مدد مانگی، لیکن سب مجھے مانگنے والی سمجھتے اور دھتکار کر بھگا دیتے۔ اس دن میں بخار میں بھنک رہی تھی جب میری نظر تمہارے دیسی انڈوں پر پڑی۔ مجھے انڈے شروع سے ہی بہت پسند تھے۔ پھر میں نے وہ انڈے اٹھا لیے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ میں نے دیکھا کہ انڈوں کی گمشدگی کی وجہ سے تم رو رہے تھے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ تم ایک نیک اور معصوم لڑکے ہو۔ پھر میں تمہارے سامنے ایک بیمار عورت بن کر گئی تو تم نے خود ہی اپنی ٹوکری میں سے مجھے انڈا دیا، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر جب میں ٹھیک ہو گئی تو اس دنیا سے بہت دور اپنے قبیلے میں جا رہی تھی، لیکن میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا، کیونکہ میں نے تمہارے انڈے چوری کیے تھے، تمہارا نقصان کیا تھا۔ تبھی میں نے چپکے سے وہ ڈھیر سارے پیسے تمہاری ٹوکری میں رکھ دیے۔ تو کیا وہ پیسے آپ نے رکھے تھے؟ میں حیرت زدہ تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک اچھے اور نیک لڑکے ہو۔ تمہیں جوان ہونے کے بعد یوں کامیاب ہوتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تم سچ میں ایک محنتی لڑکے ہو اور اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے۔ لیکن تم نے یہاں پولٹری فارم کھول کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان مرغیوں کے شور شرابے کی وجہ سے ہم جنات کی زندگی بہت مشکل میں ہے، کیونکہ ان کے شور کی وجہ سے ہم اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔
اور نہ ہی زندگی کے دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جنات تمہارے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ روزانہ تمہاری مرغیوں کو غائب کر دیتے ہیں تاکہ تم کسی طرح یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں روزانہ تمہارے فارم ہاؤس کے ارد گرد چوکیداری بن کر کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ تمہاری زیادہ مرغیاں چوری نہ ہوں۔ لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جنزاد پولٹری فارم میں گھسنے میں کامیاب ہو ہی جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری مرغیاں غائب ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں تم سے یہی کہوں گی کہ جا کر شہر میں ان مرغیوں کو پالو۔ یہ ایک ویران اور سنسان جگہ ہے، یہاں پر ہم جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی بڑا نقصان ہو تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ جنزادی وقت سے پہلے مجھے ہوشیار کر رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بلا شبہ اس نے تو میری بھلائی کے لیے ہی یہ بات کہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی نے میری مدد کی تھی، حالانکہ ایک انڈے کی قیمت ہوتی ہی کتنی ہے، اور سچ میں ہی وہ جنزادی بہت نیک ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ پھر میں بے چارگی سے اس جنزادی سے کہنے لگا، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ میں اپنا پورا مرغیوں کا سسٹم کہیں اور منتقل کر سکوں، کیونکہ شہری علاقوں میں زمینیں بہت زیادہ مہنگی ہیں، وہ میں خرید نہیں سکتا۔ وہ جنزادی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، ویسے تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما جگہ ہے۔ میں شہنشاہ جنات سے بات کروں گی کہ وہ جگہ تمہیں دے دی جائے، کیونکہ وہ شہری علاقے میں ہے، وہاں ہمارے جنات کا بسیرا ہے۔ لیکن اگر شہنشاہ جنات ان سے کہیں گے تو وہ یہ جگہ خالی کر دیں گے۔ وہ جگہ تمہارے کام میں آ سکتی ہے، کیونکہ خوف کے مارے وہاں کوئی بھی انسان نہیں جاتا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ جگہ بالکل خالی ہے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور اس جنزادی سے درخواست کرنے لگا کہ وہ میرے لیے شہنشاہ جنات سے بات کرے۔ اس نے مجھے امید دلا دی تھی، اس لیے میں بے فکر ہو گیا۔ اگلے دن میرا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب میرا دوست ملنے آیا، وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھ اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، پھر بھی تم اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ میری بہادری کو داد دے رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے اس جنزادی کا ذکر کروں یا نہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ چند دنوں میں شہر میں ایک جگہ لے لوں گا۔ وہ جگہ بہت اچھی ہے۔ اب میں شہری علاقے میں اپنا پولٹری فارم بنانے کے نئے نئے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر کافی سارے پیسے اکٹھے ہو گئے تو میں اپنے گھر چلا آیا، کیونکہ میرا دوست 2 دن کے لیے میری جگہ پر رک گیا تھا۔ اگرچہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن میرے اصرار پر وہ وہاں رکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب میری ماں نے اتنے ڈھیر سارے پیسے دیکھے تو مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج بھی تمہارے دل میں میری جگہ ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ آپ میری ماں کی جگہ پر ہیں، اور جس طرح ماں اولاد کو معاف کر دیتی ہے، اس طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے تحفے بھی لے کر آیا تھا تاکہ ان کے دل میں بھی میری جگہ بن جائے۔ پھر میں اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ان قریب میں شہری علاقے میں جگہ خریدنے والا ہوں اور یہیں پر پولٹری فارم بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر میرا کام زیادہ چلے گا۔ پھر 2 دن کے بعد میں دوبارہ اسی جنزادی کا انتظار کرنے لگا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ جلد آ کر مجھے جواب دے۔ تبھی وہ جنزادی آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، شہنشاہ جنات نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ نوجوان بہت نیک ہے، اس نے میری مدد کی تھی، تو شہنشاہ جنات کا کہنا ہے کہ جنات کی مدد کرنے والے انسانوں کا ہم ہر طریقے سے ساتھ دیتے ہیں، اس لیے تمہارا بھی ساتھ دیں گے۔ اب یوں سمجھ لو کہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ ہم جنات بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جنزادی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر 2 دن بعد ہی میں نے دیکھا جب میرا سارا سامان وہاں منتقل کیا جا رہا تھا۔ 1 دن پہلے ہی سارے جنات نے مل کر اس جگہ کو صاف ستھرا کر دیا تھا۔ پھر میں نے وہاں اپنا سیٹ اپ کر لیا اور ساری مرغیاں اس پولٹری فارم میں منتقل کر دی۔ میری مدد کروانے والے وہ جنات ہی تھے جو صرف اس جنزادی کے کہنے پر میری مدد کر رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری چھوٹی سی نیکی کا مجھے اتنا بڑا صلہ ملے گا۔ سارا کام ہو گیا تھا اور کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی۔
پھر جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ میں نے وہاں پولٹری فارم بنا لیا ہے تو آتے جاتے لوگ حیرت کا اظہار کرتے۔ ڈر کے مارے پہلے تو یہاں کوئی آتا بھی نہیں تھا، لیکن جب میری مرغیاں دیکھتے جو موٹی تازی ہوتی تو خود بخود قصائیوں سے خریدنے کے لیے میرے پولٹری فارم میں آ جاتے۔ میں بھی ان کی خوراک کا بہت خیال رکھتا تھا، انڈے الگ سے سیل کرتا اور مرغیاں الگ سے، تاکہ دونوں میں کمائی ہو سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس شہر میں خاص شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لوگ اب بھی حیران تھے کہ جس جگہ کو انہوں نے صدیوں سے خالی چھوڑ رکھا تھا، جہاں سے لوگ گزرنے پر بھی خوف محسوس کرتے تھے، وہاں اس نوجوان نے کامیابی سے اپنا کاروبار چلا لیا۔ پھر اس دن میں اکیلا ہی اپنے پولٹری فارم پر مرغیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، جب مجھے اپنے پیچھے آوازیں سنائی تھیں۔ جیسے ہی پلٹا، سامنے کھڑی جنزادی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا شہنشاہ جنات مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے اندر عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا، نہ جانے وہ کس قدر خوفناک ہوگا، لیکن جنزادی کہنے لگی کہ وہ بہت نیک ہے اور انہیں تم سے ایک خاص کام ہے، جبھی تو تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ اب میں ان کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا، آخر کو انہوں نے میری اتنی مدد کی تھی۔ یوں جنزادی کے ساتھ میں ان کی بستی میں چلا آیا۔ یہ جنات کی بستی تھی، جہاں ہر طرف جنات ہی موجود تھے۔ عجیب رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی شکار کو دیکھا جاتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی جھپٹ پڑیں گے۔ تبھی شہنشاہ جنات نے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا۔ پھر جنزادی کہنے لگی، دراصل ہم جنات کو بہت خطرہ ہوتا ہے، کوئی بھی عامل وغیرہ آ کر ہم پر عمل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی ایک جنات کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، جو اس کا ماتحت ہو جاتا ہے اور اس کے کہنے پر کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ جبھی تو ہمارے جنات اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی انسان یہاں آتا ہے تو وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی خطرناک چیز تو نہیں۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، نوجوان، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ہے جو بہت نیک ہے، وہ اکثر ہم جنات کو پڑھانے کے لیے ہماری مسجد میں آتا تھا۔ وہ ایک امام مسجد ہے، اس کی بیٹی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے۔ سب لوگوں نے اس امام مسجد کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رکھی ہیں کہ اس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، بلکہ اس کا پورا گھرانہ اسی کام کے لیے مشہور ہے۔ اب لوگوں نے اس کے بارے میں اتنی غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ کوئی بھی اس کی نوجوان بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے تم اس کی بیٹی سے شادی کرو گے، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ میں شہنشاہ جنات کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، لیکن اس کی بات سے انکار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کہنے لگا کہ اگر میرے بس میں ہوا تو میں اس سے ہر حال میں شادی کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر سارے جنات خوش ہو گئے اور وہ مجھے مبارکباد دینے لگے۔ پھر جنزادی نے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا، جو ایک امام مسجد کا گھر تھا۔ دوسری طرف میرے گھر کے حالات بھی اب کافی بہتر ہو گئے تھے، اسی لیے میری ماں کا اصرار تھا کہ میں شادی کر لوں، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ میرا رشتہ لے کر اسی امام مسجد کے گھر جائیں جو اس شہر کا رہنے والا تھا۔ پھر جب ماں رشتہ دے کر واپس آئی تو کہنے لگی، سارے محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امام مسجد ٹھیک آدمی نہیں ہے اور اس کی بیٹی بھی عجیب و غریب ہے۔ مجھے تو بہت خوبصورت لگی، لیکن وہ ڈری ڈری سی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی اسے بٹھا رکھا ہو۔ میں اس کے بارے میں سب بات جانتا تھا، اسی لیے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں کوئی بات نہیں، وہ لڑکی بس تھوڑی بیمار ہے، یہاں آ کر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے بغیر دیکھے ہی اس سے شادی کر رہا تھا۔ پھر دونوں طرف سے شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ پھر میری اماں کہنے لگی کہ وہ تو بہت غریب ہیں، نہ جانے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں گے۔ تو میں اپنی اماں سے کہنے لگا کہ آپ کچھ پیسے دے کر آ جائیں۔ تو اماں کہنے لگی، میں دیتی ہوئی اچھی نہیں لگوں گی، اسی لیے تم یہ پیسے دے کر آؤ، وہ بھی اس لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں۔ یوں اپنی ماں کی بات مان کر میں پیسے دینے چلا گیا۔ جیسے ہی امام مسجد کو پیسے دینے لگا تو وہ سرگوشی میں کہنے لگے، بیٹا تم پریشان مت ہو، میری بیٹی کی شادی کا وعدہ اس شہنشاہ جنات نے کیا ہے، وہ دھوم دھام سے میری بیٹی کی شادی کریں گے۔
اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میں اس امام مسجد سے کہنے لگا کہ یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن میں شروع سے ہی مسجد کی امامت کرتا تھا۔ پہلے میں ایک گاؤں میں رہتا تھا، تب سے ہی میرے تعلقات جنات کے ساتھ بن گئے۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے ایک جنات کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے صحیح سے پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی مدد کی تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ روزانہ یہاں قرآن شریف پڑھنے آ سکتا ہے کیونکہ اسے یہ کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ پھر میں نے اسے پڑھانے کا وعدہ کیا۔ اب ہر رات وہ یہاں قرآن پاک پڑھنے آتا تو گاؤں کے لوگوں نے میرے بارے میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ میں آدھی رات کو مسجد میں بیٹھ کر عجیب و غریب کام کرتا ہوں۔ وہ سب مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ضروری نہیں کہ یہ غلط کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح انسان نیک کام کرتے ہیں اس طرح یہ بھی نیک مخلوق ہوتی ہے جو انسانوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ لیکن سب نے مل کر مجھے گاؤں سے نکلوا دیا۔ اب میں شہر میں آ کر امامت کرنے لگا، لیکن چونکہ اس جنات کا قرآن پاک پورا نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے اسے یہاں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہاں کے لوگ تو ویسے ہی وہم کا شکار تھے کیونکہ شہری لوگ گاؤں کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے مسجد سے ہی نکلوا دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ شہنشاہ جنات ہے جو مجھ سے قرآن پاک پڑھنے آتا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظروں میں ہمارا پورا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ تھا جو جنات وغیرہ پر بہت یقین رکھتا ہے اور ان کے ذریعے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم صرف ان کی مدد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی رشتہ لانے کو تیار نہیں، لیکن تمہارا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی جان چکا ہوں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شہنشاہ جنات نے انہیں سب کچھ میرے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب میری ہونے والی بیوی کی شادی کا وہ جہیز شہنشاہ جنات دینے والا تھا۔ دوسری طرف سارے محلے کے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک غریب لڑکا اچانک ہی اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہو گیا اور آج اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہا ہے۔ وقت کی بازی پلٹ گئی تھی۔ اب میں وہ انڈے بیچنے والا لڑکا نہیں رہا تھا بلکہ لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ پھر دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ اس شادی میں شرکت کرنے والے وہ جنات بھی تھے۔ جن زادیاں اسے دلہن کی طرح تیار کر رہی تھی۔ اس کا خاص شادی کا جوڑا جنات کی بستی میں رہنے والی جن زادیوں نے تیار کیا تھا، جسے پہن کر وہ کسی شہزادی کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو بڑی شان سے رخصت کر رہے تھے۔ محلے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن جب سب لوگوں نے اس کا جہیز دیکھا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ اس میں سونے چاندی کے برتن بھی شامل تھے، ساتھ میں اس قدر قیمتی جہیز کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب امام مسجد کی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ میری زندگی میں آئی تو میرے حالات اور زیادہ اچھے ہو گئے۔ پھر ایک دن میں اس سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں اس سے کہنے لگا، جنہوں نے تمہاری شادی کروائی ہے انہوں نے ہی میرے حالات بدلنے میں میری مدد کی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں کے درمیان رشتہ کروانے والے وہ جنات ہیں۔ یہ سن کر وہ دہشت زدہ ہو گئی، خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی، آپ میرے بارے میں سب جانتے ہیں؟ میں حیران رہ گیا۔ اسے کہنے لگا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی، ابا جو بھی کام کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم بہت ڈرتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ لوگ ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کیونکہ میری سہیلیاں جو مجھ سے ملنے آتیں وہ کہتی کہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تم سے دوستی ختم کر دیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں مایوس ہو جاتی تھی، سوچتی تھی کہ جس طرح سے یہ دوستی ختم کر رہے ہیں ان قریب لوگ ہم سے سارے تعلقات ختم کر دیں گے اور پھر ہم اکیلے پڑ جائیں گے۔ میں نے تو آج تک ان جنات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میرا رشتہ طے ہوا تو ابا کہنے لگے کہ تمہاری شادی کا جہیز شہنشاہ جنات دے گا۔ اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا جہیز کیسا ہے، لیکن جب میں نے اپنا قیمتی جہیز دیکھا تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
ابا نے اس شہنشاہ جنات کو قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، اسی لیے اس نے ہماری مدد کی، اور پھر آپ سے رشتہ کروا کر تو انہوں نے میری زندگی ہی بدل دی۔ آپ ایک قدر کرنے والے انسان ہیں، شاید اتنی میری قدر اور کوئی نہیں کرتا، کیونکہ محلے میں کوئی بھی انسان ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے ساتھ تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے اپنا بچپن کیسے گزارا ہے۔ پہلے میں بھری دوپہر میں انڈے فروخت کر کے اپنا گزارا کرتا تھا، لیکن ان انڈوں سے ہی میری قسمت بدلی ہے۔ وہ دیسی انڈے ہوا کرتے تھے اور آج میرا پولٹری فارم ہے۔ دیکھو وقت کیسے بدلا ہے اور حالات کیسے بدلے ہیں۔ پھر میری بیوی کہنے لگی، ہاں واقعی تعجب کی بات ہے، ورنہ تو پوری زندگی گزر جاتی ہے اور حالات نہیں بدلتے۔ اب ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس زندگی میں تبدیلی آئی جب میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کچھ پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میں اس جن زادی کی مدد لینا چاہتا تھا کہ آخر میری بیوی کو ایسا کیا مسئلہ ہے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ سب اس کے باپ کی کارستانی ہے۔ وہ جنات کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، ان کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا، اسی لیے آج اس کی بیٹی کی یہ حالت ہے۔ لیکن میرے دل میں ایسی بات نہیں تھی، اسی لیے میں جن زادی سے مدد لینا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر سے میں اس پرانی جگہ پر پہنچ گیا۔ نہ جانے جنات یہاں رہتے ہوں گے یا نہیں، یہی سوچ کر میں آدھی رات کو یہاں چلا آیا۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن پوری رات میں یہاں کھڑا رہا، وہ جن زادی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ اسی نیم کے پیڑ کے اوپر نہ رہتی ہو جہاں پر کئی سالوں پہلے وہ رہتی تھی۔ یہی سوچ کر آج میں اس درخت کو دیکھنے آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، لیکن مجھے اس کے کوئی آثار نہ ملے تو میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اس بچے کو ضائع نہیں کرانا چاہتی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچے کو ضائع کرا دو ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ کوئی تو ایسا حل ہوگا جس سے میرے بچے کی جان بھی بچ جائے اور میری بھی۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ میں اب پولٹری فارم میں مصروف رہتا تھا کیونکہ اب اس کی مانگ پورے ملک میں تھی۔ میں اکثر قصاب اور بڑے بڑے سٹورز کو انڈے اور مرغیاں سپلائی کرتا تھا، لیکن ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے یہ راز پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آج میری مدد کرنے والی ایک جن زادی آئی تھی۔ اس نے ابا کے کہنے پر میری مدد کی ہے۔ کیونکہ میں نے یہ بات ابا کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، تم نے پورے 9 مہینے تک یہ وظیفہ کرنا ہے تو تمہارا بچہ بھی صحیح سلامت اس دنیا میں آئے گا اور تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کرتی رہنا۔ سچ میں ہی اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ جو واقعات اس کے باپ اور اس کی زندگی میں ہوئے تھے وہی سب میرے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ یوں وہ روزانہ وہ وظیفہ کرنے لگی، اچھی اچھی صورتیں پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ساتھ ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ پھر 6 مہینے گزر گئے، تب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر خود حیران رہ گئی تھی، کہنے لگی یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تمہاری بیوی میں تو اتنی پیچیدگیاں تھیں لیکن اب ایک بھی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، آخر اس بات کا راز کیا ہے؟ لیکن ہم نے وہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ راز صرف امام صاحب جانتے تھے جو میری بیوی کے باپ تھے۔ وہ ایک نیک انسان تھے، لیکن لوگوں نے ان کی نیکی کو ان کے لیے شرمندگی بنا دیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ گیا تھا۔ میری ماں بھی میری بیوی کا خوب خیال رکھتی تھی۔ پھر میں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ میرے بیٹے کا نام رکھیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی طرح نیک بنے، جنہوں نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کی بلکہ وہ جنات کی بھی خدمت کیا کرتے تھے اور انہیں قرآن پاک پڑھا کر ایک نیکی کا کام کرتے تھے۔ پھر میرے سسر نے میرے بیٹے کا بہت خوبصورت نام رکھا، عبد المعید، جو مجھے بھی بہت پسند آیا۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں اسی ویران اور سنسان جگہ سے گزر رہا تھا جب مجھے وہاں ایک مسجد نظر آئی۔ میں اس مسجد کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ پہلے یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن جب میں نے اس مسجد کا نام دیکھا تو میں اور حیران ہوا۔ وہ تو امام صاحب کے نام پر بنی ہوئی تھی۔ یہاں اس مسجد کو کس نے تعمیر کروایا ہے؟
میں یہ بات سوچ کر رہ گیا تھا۔ یہی راز جاننے کے لیے میں اس مسجد کے اندر چلا آیا۔ میں نے دیکھا ایک آدمی مسجد کے اندر خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ میں بھی نماز پڑھنے لگا کیونکہ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پلٹنے لگا تو اچانک اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا تعلق کسی دوسری مخلوق سے ہوگا۔ تو کیا یہ مسجد جنات کی ہے؟ میرے خوفزدہ ہونے پر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں ایک نیک جنات ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہارے دل میں جو بات ہے میں اسے جان گیا ہوں۔ دراصل یہ مسجد ہمارے شہنشاہ جنات نے بنوائی ہے، اس آدمی کے نام پر جنہوں نے انہیں قرآن پاک پڑھایا تھا، سارے انسانوں کی مخالفت مول لے کر۔ اسی لیے وہ ان کا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک نیک انسان تھے۔ مجھے یہ بات سن کر خوشی ہوئی تھی۔ میں اس جن ذات سے کہنے لگا، بلا شبہ آپ ایک نیک جن ذات ہیں، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو آپ دگنا اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسا میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ تو وہ جنات کہنے لگا، مجھے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، امید ہے تم آئندہ بھی ہم سے ملاقات کرنے یہاں آتے رہو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا اور خوش خوش واپس گھر آ گیا۔ کبھی کبھار میں اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ میں وہی غریب لڑکا ہوں جو کبھی سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھے گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ ایسے میں کتنے ہی لوگ مجھے دھتکار دیتے تھے کہ یہاں نہ بیٹھو، وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں سے بھاگ جاؤ۔ لوگوں کی ٹھوکروں کی زد پر میں پل رہا تھا۔ اس وقت جب ابا کا انتقال ہوا تو سارے اپنے بھی پرائے ہو گئے تھے، لیکن آج حالات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ سارے چھوٹے بہن بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، جبکہ میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ماں باپ ایسی دولت ہیں جو ایک بار چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ کیا آپ کا واسطہ بھی کبھی کسی جنات سے پڑا ہے؟ اگر ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہونے والے واقعے کو بھی کہانی کی شکل میں پیش کریں گے، جسے آپ خود پڑھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ ایک ایسے بچے کی کہانی جو دیسی انڈے فروخت کیا کرتا تھا، لیکن وقت نے اسے کامیاب کیا، اور آج اس کا اس شہر میں سب سے بڑا پولٹری فارم ہے۔ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی محنت اور لگن ہے، یا پھر وہ طاقت جو اسے جنات کے ذریعے ملی تھی؟ کمنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔